बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, आज के दिन आपकी मुलाकात होती है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स का ख़ास एहतमाम किया जाता है और ऐसे सेगमेंट्स के जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। पहले सेगमेंट का जो तारुफ़ है वो करवाने से पहले हमारी जो शेफ़ अनम है उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। अनम, क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी बना रहे हैं, साथ में हम हलवा बनाएंगे और साथ में हम दूध के साथ शरबत बनाएंगे। ठीक जी, बिल्कुल सही। तो अगर आप कहते हैं तो एक क्विक रेसिपी दे दूं हलवे की। मेरे ख्याल में आप पहले बनाना शुरू करें, उसके बाद फिर मैं किचन की सेगमेंट की तरफ प्रॉपर्ली आपकी तरफ आऊँगी। ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मालूम है कि कोविड की जो नई लहर है उसका आगाज़ दोबारा से हो चुका है। आगाज़ भी क्या, ये तसलसल अनफॉर्चुनेटली बरकरार था, लेकिन ये एक आम तासुर देखने में आया कि हमें लगा कि कोविड बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और इस वजह से बहुत सारे लोगों ने प्रिवेंशन नहीं की, एहतियाती तदाबीर को ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया। मुझे अभी भी याद पड़ता है कि जब ये लहर थोड़ी सी थम गई तो मैं मास्क पहन के जब कहीं जाया करती थी तो अक्सर मेरे अपने अजीज़ो अकारिब मेरा मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि तुम अब क्यों मास्क पहन रही हो, तुमने तो बूस्टर डोज भी लगवा लिया, तुमने तो फ़लाँ चीज़ भी, तुम इतनी एहतियात करती है। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि वन शुड बी वेरी केयरफुल, आपको ज़िंदगी में एहतियात करनी चाहिए। और आप देख लीजिए कि अब दोबारा से जो ये नई लहर है जिसका आगाज़ हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सवेयर केसेस हैं जो हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं और जिनकी रिपोर्ट्स आती हैं। सो आज पहले सेगमेंट में हमारी मुलाकात होने वाली है डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती साहब से। ही इज़ अ फैमिली फिजिशियन और उनसे हम ये जानेंगे कि जो ये कोविड की नई लहर है उससे एहतियाती तदाबीर क्या ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और इसके साइंस एंड सिम्टम्स इस बार जो लहर आई है क्या मुख्तलिफ है जो पहली कोविड की लहर आई। सो डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती साहब को वेलकम करते हैं जी। और इनके बारे में ये ज़रूर बताती चलूँ कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रह चुके हैं और कोविड और डेंगू वार्ड्स के इंचार्ज भी रह चुके हैं, तो ये बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सब जिस तरह मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, अक्सर लोग जब थोड़ी सी लहर थम गई, थोड़ी सी कंट्रोल में कहेंगे, एंड प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, तो अक्सर लोगों ने मेरा तो मजाक उड़ाना शुरू किया कि जी आप मास्क क्यों पहन रही हैं, आप हैंड सैनिटाइज़र क्यों करती हैं, अब तो कोई इतना मसला नहीं। सर थोड़ा नॉन सीरियस लेना शुरू किया लोगों ने। तो अब जो ये नई लहर आई है ये कितनी इसकी शिद्दत ज़्यादा है और कितनी मुख्तलिफ है पुरानी लहर से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे मदऊ किया है इधर और इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने के लिए अब बैठे हैं। बेसिकली कोविड का तसलसल तो जारी रहा है। ये जब फर्स्ट टाइम वेव आई उसके बाद फिर कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा रहता है, लेकिन ये टोटली ख़त्म नहीं हुआ। सही। और हमें मुख्तलिफ वक्त पे ये चैलेंजेस का सामना रहा कोविड का। कोविड बुनियादी तौर पे आपको पता है कि एक वायरल डिज़ीज़ है और वायरल डिजीज़ जनरली जो स्प्रेड आउट होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, या टच से या कफ आउट करने से। बिल्कुल सही। तो जो ये कोविड है ये बेसिकली कफ आउट करने से, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स हैं ना, ठीक है, वो जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन करने के चांसेस करते हैं। सही। तो इस हवाले से ही सारी चीज़ों को देखा गया, स्टडी किया गया। और जब हमने फर्स्ट वेव में भी देखा कि जी डिस्टेंसिंग, उसकी इम्पोर्टेंस, मास्क की इम्पोर्टेंस, सैनिटाइजेशन की इम्पोर्टेंस, ये इसको इस्टेब्लिश किया गया। बुनियादी तौर पे जो आपका क्वेश्चन है मैं अब उसको एड्रेस करूँगा कि हमारे ये रवैया जात हैं, ये रवैये में आती है बात। और शुरू में आपको अगर याद हो कि जब फर्स्ट वेव आई और मास्क की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें दो बहुत मामलात सामने आए। एक हमारे पर्सनल लेवल पे कि हम मास्क लगाना, इस्तेमाल करना पसंद नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि मार्केट से मास्क गायब होना शुरू हो गए और हमें मास्क का हसूल ही मुश्किल हो गया। और तीसरा ये कि इवन हमारे जो हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ है जो कि ट्यून्ड है एंटीसेप्टिक मेजर्स के लिए, उन्होंने भी वो उसमें रेजिस्टेंस शो की, बिल्कुल, जिसकी बुनियाद पे फिर ये बहुत तेज़ी से फैला। और जब वो बहुत ज़्यादा फैला तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड डेथ्स थी, उससे रिलेटेड सीरियस केसेस थे। बिल्कुल सही। और पूरी दुनिया में ये सब फिनोमेना देखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसका चैलेंज का बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला बिल्कुल किया। बहुत अच्छे तरीके और
اس کا سب سے بڑا جو ہم ایویڈنس دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری نمبر آف ڈیتھس باقی دنیا کے پاپولیٹڈ علاقوں کے حوالے سے بہت کم رہی. بالکل الحمدللہ. اور ہم لوگ شکار تو ضرور ہوئے کورونا کے, لیکن ڈیتھس کا اگر یا سیریسنیس نہ دیکھیں تو وہ ہمیں پریونٹیو میں. سر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی اب جو سمٹمز ہیں وہ وہی والے ہیں جو پہلی لہر کے ہیں یا مختلف ہیں؟ بیسیکلی سمٹمز وہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی انٹینسٹی کم ہے. اچھا, اس کی اور شدت میں کمی. انٹینسٹی ان لوگوں میں کم ہے جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اب میں ویکسینیشن ہی کی طرف آ رہی تھی. سب بہت سارے لوگ ہیں ایک تو جنہوں نے انفارچونیٹلی, میری اصلاح کیجیے گا, ایک تو ویکسینیشن ہی نہیں لگائی بہت ساری افواہوں کی وجہ سے کہ فلاں سائیڈ افیکٹ. اچھا, جنہوں نے لگوا لی ویکسینیشن, اس کے بعد جو بوسٹر ڈوز ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ پھیلایا کہ جی بوسٹر ڈوز کے بعد جی فلاں ہمیں پرابلم شروع ہوگی, فلاں پرابلم ہو گئی. اس کے ڈر سے لوگوں نے بوسٹر نہیں لگوائی. اگر ویکسین 2 کروا لیں تو بوسٹر نہیں لگوائی. تو تھوڑا سا یہ جو ایک عام تاثر ہے یا جو مت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بیسیکلی میں ابھی اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا, پاکستان کی آلموسٹ 58% پاپولیشن نے ویکسینیشن کروائی ہے, جی, وچ از ناٹ کمپلیٹ. بالکل. کمپلیٹ تقریباً آدھے لوگوں نے کی, اور جن لوگوں نے کمپلیٹ نہیں کی اس میں جو بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ کچھ فیئرز, کچھ سائیڈ ایفیکٹس, کچھ لوگوں کو, کیونکہ ویکسین کے بعد جو ہے نا جنرلی جب باڈی اس کو ایز اے وائرس لیتی ہے تو ریئیکٹ کرتی ہے. بالکل. اور ریئیکشن میں سب سے پہلا ریئیکشن اس کا فیور کا ہوتا ہے. ٹرو. جب فیور ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ویکسین جو ہے یا تو اس کی وجہ سے ہمیں کورونا ہو گیا, بالکل, یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اب دوبارہ ہمیں برداشت نہیں کریں گے. دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ کہ وہ دوبارہ بوسٹر ڈوز لگوائیں. لیکن اس کا جو ٹیکنیکل ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ 2 ڈوزز, پھر اس کے بعد بوسٹر ڈوز ایوری, ہاں جی, کتنے وقفے کے بعد ہوتی ہے؟ 28 ڈیز. 28 دنوں کے بعد. جی, ٹھیک ہے, 28 ڈیز کے بعد آپ نے بوسٹر ڈوز لگوانی ہے. آپ بوسٹر 1 2 3 4 بوسٹرز آر اویلیبل. ایسا ہی ہے. اور ویکسین سیم ہوتی ہے لیکن آپ نے ڈوزنگ کا ذرا ریفرنس دیکھنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو جن لوگوں نے ویکسین لگوائی وہ ریلیٹیولی کافی سیف رہے. بالکل صحیح. نمبر 2, جن لوگوں نے ویکسین لگوائی وہ اگر کورونا کا دوبارہ شکار بھی ہوئے تو انٹینسٹی کم رہی, اس کی شدت میں کمی شدت میں کمی آئی, بالکل ٹھیک, کہ ان کو وہ ہاسپٹل نہیں جانا پڑا, وہ گھر میں انہوں نے ٹریٹمنٹ لے کے وہیں پہ علاج کر کے سیٹ ہو گئے. صحیح. سب ہرڈ امیونٹی اس کے بارے میں ہم نے بڑا سنا ہے, اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ جی, ہرڈ امیونٹی بیسیکلی ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی انفیکشن آتی ہے نا تو ساروں کو ہونا شروع ہو جاتی ہے انفیکشن, اور جب انفیکشن ایک خاص سٹیج پہ چلی جاتی ہے تو کچھ ہمارے اقدامات اور کچھ باڈی کے ریئیکشن وہ ایوریج میں مل کے ساروں کو جو ہے وہ اس سے سیو کر دیتی ہے. یہ ہرڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک آپ کہہ لیں جس کو کنبا کہہ لیں, یا آپ یہ جس انگریزی میں ہرڈ آف شیپس کہتے ہیں ہم, کہ بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو وہ اس میں جب انفیکشن شروع ہوتی ہے تو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نیچرل ریزسٹنسز, نیچرل امیونٹیز وہ جب پریویل کرنا شروع کرتے ہیں, اور ہمارے اس میں ویکسینیشنز جو ہیں, جب ہم ویکسینیشن کا عمل کرتے ہیں تو ہرڈ امیونٹی ہونا شروع کر دیتی ہے. لیکن اس میں 2 چیزوں کا اور خیال ہے. وہ یہ کہ ویکسین ہوتی ہے ایک اسپیسیفک وائرس کے اگینسٹ. جنرلی وائرسز اپنی شیپ چینج کرتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور جب وہ شیپ چینج کرتے ہیں تو وہ کسی اور رنگ میں دوبارہ آ کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کے لیے پہلے والی ویکسینیشن اتنی افیکٹو نہیں رہتی, لیکن چونکہ اوور آل امیونٹی باڈی کی بہتر ہو جاتی ہے اس لیے وہ آپ کو انٹینسٹی کہہ لیں, یا آپ کو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی ہمیں سیکنڈ ٹائم کی ہو گیا, ویکسین بھی لگوائی تھی پھر بھی ہو گیا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ شیپ میں دوبارہ واپس آ جاتا ہے. بالکل. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سب مجھے کریکٹ کیجئے گا جہاں اصلاح کی ضرورت ہو, کہ اگر آپ ویکسین لگوا بھی لیتے ہیں اور اگر آپ کو کووڈ ویکسین کے بعد ہو تو وہ اس طریقے سے آپ کے جسم کو یا باڈی کو ہٹ نہیں کرے گا, کیونکہ آپ کی باڈی میں وہ تمام چیزیں بن چکی ہوں گی جو اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت رکھتی ہوں گی. رائٹ سر؟ جی, جنرلی یس. جنرلی یس. اچھا سر, میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کیا کیا احتیاطی تدابیر ہم شامل کر سکتے ہیں, کس طریقے سے سیریس لیا جائے اس ویو کو بھی, بچے ہوں, بڑے ہوں, نوجوان ہوں, کہ ہم نہ ہی شکار ہوں تو بہتر ہے؟ جی, اس میں سب سے پہلے تو پرسنل ہے. ٹھیک ہے. پرسنل کے اندر 3-4 چیزیں اڈاپٹ کر لی جائیں, اور ہمارا مذہب بھی کہتا ہے ایک ہینڈ واشنگ کی بہت اہمیت ہے. ٹھیک ہے. آپ جو کام کریں, کھائیں پیئیں, ہاتھ واش روم جائیں,
किसी जगह पे जाएं, आप अपने हाथ को धोएं, वॉश करें, और सिंपल वॉशिंग ही आपको बहुत सारी इन्फेक्शन से बचा देती है, खाली कोरोना नहीं, बहुत सारी इन्फेक्शन से। ठीक है। लेकिन उसके अलावा अब जिस तरह हम सब मानूस हैं इस चीज़ से कि वी हैव गॉट सैनिटाइजर्स, ठीक है, और हर जगह पे सैनिटाइज़र अवेलेबल हैं, पब्लिक प्लेसेस में भी सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं। आपको अपने बैग में रखने चाहिए, बैग बच्चों के बैग में, जेब स्कूल में, के पॉकेट्स रखें, में, बिल्कुल। वो सैनिटाइजर्स जो हैं आप उसका जुडिशियस यूज़ करें। ठीक है। जब भी आप एक फ़ॉरेन जगह पे जाएं या फ़ॉरेन जगह से होके आएँ, या आप जिस तरह इवन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में आप जाते हैं तो रेलिंग्स के ऊपर हाथ लगाते हैं, लिफ्ट्स के अंदर हाथ लगाते हैं, तो आप अपने सैनिटाइज़र करें, आपका हैंड वॉशिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नंबर 2, पर्सनल लेवल पे मास्क। बिल्कुल। मास्क आप जब इंडिविजुअली हैं तो यू नीड नॉट, लेकिन मास्क उस वक्त ज़रूरी हो जाता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, ऐसा ही है, करीब करीब होके बैठे हुए हैं, बस में बैठे हैं, वैन में बैठे हुए हैं, इसमें ट्रेन्स के अंदर सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे मजमे की सूरत में लोग मौजूद हैं। तो अब मजमे की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर हमें पब्लिक एट लार्ज को भी देखना है। बिल्कुल सही। लाइक अब हम मुहर्रम के दिनों से गुजर रहे हैं, बिल्कुल। और मजालिस हो रही हैं और बहुत सारी गैदरिंग्स हो रही हैं, और हम उस इवेंट के अंदर भी हमें बहुत ख्याल करना है, एहतियात करनी चाहिए। सर मैं ज़रूर, ये सतही सा सवाल है, लेकिन मैं ज़रा इसकी, क्योंकि मेरी जो दादी हैं अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो मैं हॉस्पिटल गई भी थी, तो मैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू भी सुन रही थी कि जी मास्क जो है वो एक दिन इस्तेमाल करना चाहिए और उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। कुछ लोग तो मास्क का मुसलसल वही मास्क एक एक महीना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर कपड़े का मास्क है, उसको सुना है कि जी धो दो फिर इस्तेमाल कर लो। बड़ी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें मुझे सुनने को मिली, तो मैंने सोचा था आज की नशिस्त में आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगी कि व्हाट इज़ द प्रॉपर वे मास्क इस्तेमाल करने का, क्या तरीका है? इस पे भी मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं पहली बात को मुकम्मल कर लूँ कि जब हम मजालिस में बैठते हैं या जब हम इतनी गैदरिंग में बैठते हैं तो हमें 2 तरह की एहतियात करनी है। एक तो यह है कि हमने उस मजलिस या उस जगह पे नहीं जाना। अगर मुझे तकलीफ़ है, कोरोना हुआ है, तो आई शुड बी क्वारंटीन, ठीक है, हमें अलहदा ही रहना चाहिए। ठीक है। और अगर कहीं जाना पड़ भी जाए किसी भी मजबूरी से, तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो समाजी फासला, जो समाजी फासला है वो मेंटेन करना है। फिर आपने वहाँ पे पर्सनल हैबिट के अंदर एक और हैबिट है कि आप स्नीज़ कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, तो आप अपनी एल्बो का यूज़ कर सकते हैं, आप टिशू का यूज़ कर सकते हैं, आप टिशू आगे रखिए, आप रुमाल आगे रखिए, आप मास्क पहन के रखिए, ये चीज़ें भी आपको बचाती हैं। अब आपकी मास्क की बात मैं करता हूँ कि मास्क बेसिकली हमारे यहाँ पे तो 1 सिंगल फाइल मास्क जनरली अवेलेबल है, लेकिन डैट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिव जी। लेकिन जो इसका टेक्निकल है वो हमारे तो फिल्टर्ड मास्क होते हैं, उनमें फ़िल्टर लगा होता है, और वो मास्क आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं काफ़ी देर के लिए। जी, N95 जी, N95। और जो आपके सिंपल मास्क हैं उसकी भी असूल यही है कि आप 2, 4, 5 मरतबा उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मास्क, जिस तरह हमने अक्सर देखा है कि हम मास्क उतार के किसी सरफेस पे रख देते हैं, वही फिर दोबारा उतार के पहन लेते हैं, वो करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी, बिल्कुल और सही। जो कपड़े के मास्क हैं अगर प्रॉपरली वॉश्ड हैं तो दे कैन बी रीयूज्ड। बिल्कुल सही। हमारे सर्जन्स के भी पहले इनिशियली इसी तरह कपड़े के मास्क होते थे, वो धुल के आते थे, दोबारा यूज़ होते थे। सही, क्योंकि ख़वातीनो साथ ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सुनने में लगती हैं लेकिन इनके बड़े इम्पैक्ट रह सकते हैं, या पॉजिटिव या खुदा न खास्ता नेगेटिव। तो आपको हमेशा एहतियाती तदाबीर ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए, अपनी ना सिर्फ बेहतरी के लिए बल्कि अपने प्यारों और इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। माशरा है ना, तो माशरे में हर किसी का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है, सो वो जो इंसानियत का रिश्ता है उस ताल्लुक़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। सर का शुक्रिया अदा करते हुए, सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक ऐसा अहम टॉपिक जिस पे गुफ्तगू करना ज़रूरी भी है और हमारी अवेयरनेस में इजाफा होता है। ख़वातीनो ज़ात, मैं अनम की तरफ पहले ज़रा बढ़ लूँ, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे। अनम, मुझे बताइएगा कि जो चावल बन रहे हैं उसकी रेसिपी क्या है? जी, बिरयानी के लिए जो है राइस हम बना रहे हैं, उसके लिए तकरीबन मैंने 1 kg के लिए 1 kg राइस लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं मैंने उसको, और उसको मैंने बॉईल कर लिया है, और उसके अंदर जो है मैंने थोड़ी सी कसर रखी है जो कि दम में हो जाएगी। अब उसके कोरमे की तरफ आ जाते हैं, तो कोरमे के लिए प्याज लिए थे मैंने 2 से 3 अदद, और उसको फाइनली जो है मैंने स्लाइस कर लिया था।
तकरीबन 1 से 1.5 कप हम उसके अंदर ऑयल डालेंगे, उसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जब वो हल्का ब्राउन हो जाएगा तो उसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद उसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, सूखा धनिया साबुत डालेंगे, सारा साबुत गरम मसाला डालेंगे। थोड़े से जो है इसमें मैं डालूँगी वो क्या कहते हैं इमली, आलू बुखारा, ये सब डालूंगी। और डालने के बाद कौरमे को पकने के लिए रख देंगे। साथ ही टमाटर डाल देंगे, दही डाल देंगे। जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा तो सबसे पहले जो है राइस की लेयर लगाएंगे, ऊपर कौरमा डालेंगे और जो हरा मसाला होता है जैसे कि पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें वो डालेंगे, ऊपर से और चावल डालेंगे और इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ठीक है। और उसके बाद उसको डिश आउट करें। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, रेसिपी आपने सुन ली और नोट डाउन कर ली होगी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे कुछ नए मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। जी जी, ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद हम आपको कहते हैं वीकेंड एट होम में। और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो प्रोग्राम का हिस्सा बने उनके तारुफ़ की तरफ बढ़ते हुए, जी मेरी पहली मेहमान शख्सियत मेरे सामने जो मौजूद हैं आबिद रऊफ़ कादरी साहब। आप मशहूर नात ख़्वाह हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा रह चुके हैं और मुख्तलिफ़ ख़ुसूसी नशरियात का हिस्सा रह चुके हैं और आपको गोल्ड मेडल मिल चुका है जी नात ख़्वानी में। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। ख़वातीन हज़रात, साथ ही साथ मेरे इस जानिब मौजूद हैं एजुकेशन की फ़ील्ड के हवाले से काम कर रही हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग मुहैया और फैसिलिटेट करी उन तमाम बच्चों को। और इसमें जो बड़ी अच्छी और खुशाइन बात यह कि उम्र की कोई कैद नहीं, जो तमाम के तमाम बच्चे बड़े शहरों की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, उन तमाम इलाकों में जहाँ पे वो शऊर ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, आप किसी भी उम्र के हिस्से में हों, उन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग और तालीम और तरबियत ख़ास तौर पे प्रोवाइड करना रूबा हमायूं साहिबा कर रही हैं और इनका इदारा है, उस हवाले से बातचीत करेंगे, काम के हवाले से बातचीत करेंगे। रूबा हमायूं साहिबा जो हैं एजुकेशनिस्ट हैं और इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। रूबा जी, आपका काम बड़ा एक नेकी का काम है, तालीम की बात हम करते हैं, फिर साथ तरबियत भी। तो ये जो काम है ये किस किस तरीके से जो है आप ये अवेयरनेस पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों तक पहुंचा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इस तरह करते हैं कि वो बच्चे जो बिल्कुल स्कूल जाना अफोर्ड नहीं करते, ठीक है, उन बच्चों को हम टारगेट करते हैं, उन्हें डोर टू डोर जाके जमा करते हैं, झुग्गी झुग्गी जाके जमा करते हैं। बल्कि बहुत ज़्यादा हमारे जो स्कूल्स हैं वो ऐसे बच्चों के हैं जिनके घर ही नहीं है, झुग्गियों में वो रहते हैं, ठीक है, और वो बाहर फिरते रहते हैं। हम उन बच्चों को टारगेट करते हैं। जो गवर्नमेंट के फ्री स्कूल्स में जाते हैं उन्हें भी हम कहते हैं कि ठीक है आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जा रहे हमारा टारगेट वो बच्चे होते हैं। ठीक है। एक तो उन्हें एजुकेशन देते हैं और हमारी जो इदारे की जो खूबी है वो ये है कि हम उन्हें टोटल फ्री एजुकेशन देते हैं और बहुत सी और चीज़ें भी उन्हें देते हैं ताकि वो स्कूल आएँ। शुरू में तो हम बहुत खाना भी और बहुत सी चीज़ें देते हैं, लेकिन जब वो रेगुलर आने लग जाते हैं, हमारी एजुकेशन टोटल फ्री है। उन्हें बुलाने के लिए बहुत लालच भी देना पड़ता है, पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किल एक टारगेट, समझाना भी तो पड़ता होगा ना, समझाना पड़ता है, लालच देना पड़ता है। फिर जब वो आना शुरू हो जाते हैं फिर हमारे स्कूल में ये आलम हो जाता है कि हमें एडमिशन रोकना पड़ता है कि इतना एडमिशन आ जाता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है फ्री एजुकेशन है। ठीक है। तो हमारे पूरे लाहौर में माशाल्लाह स्कूल्स भी हैं और उसके साथ साथ हम उन्हें वोकेशनल भी सिखाते हैं। आप इस फिलहाल लाहौर के इलाके में काम कर रही हैं? लाहौर से बाहर भी हैं। लाहौर से बाहर भी। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कितना आसान रहा, कितना मुश्किल, और बच्चों को ढूंढती कैसे हैं आप? यानी ऑब्वियसली एक ये भी तो है ना कि उन तक पहुंचना भी तो एक काम है। जी, शुरू में तो 5 स्कूल तो मैंने खुद ही खोले, झुग्गियों में बैठ के 1 साल मैंने उन्हें पढ़ाया। फिर उसके बाद जब उन्हें मुझे ये फ़ील हुआ कि ये वाकई में ये बच्चे जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ने के लिए शौक़ भी रखते हैं, फिर मैंने एक मॉडल सा स्कूल बनाया, रेंट पे जगह ली, टीचर्स रखी। उसके बाद फिर अब ये है कि मेरी टीम ये सारा काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 26 स्कूल पूरे लाहौर में, लाहौर से बाहर भी चल रहे हैं। तो हम उन्हें सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, एक तो गवर्नमेंट का सिलेबस हम लगा लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वोकेशनल भी सिखाते हैं कि वो बच्चे पढ़ के और उसके बाद उनके हाथ में हुनर होना चाहिए। क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट इस वजह से होता है कि बच्चे वो कमाने वाले होते हैं, बच्चे घरों में काम करके और मतलब मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में काम करते हैं और ऐसी जगहों पे काम करते हैं ताकि वो घर में अर्निंग अपनी दें। उनके घर का सिस्टम नहीं चलता उनके बगैर। तो हुनर में क्या क्या हुनर, और फिर मैं आबिद साहब से भी जो आप इतना अच्छा काम और नेकी का काम कर रही हूँ उस हवाले से ज़रूर बात करूँगी। हुनर में क्या क्या कुछ सिखाया जाता है? सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो ख़वातीन हैं सोसाइटी की, उनको हम वोकेशनल सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई, ठीक है, हैंडी क्राफ्ट्स हैं और UPS मोबाइल रिपेयरिंग ये लड़कों के लिए होता है।
پلمبری کورس, چھوٹے چھوٹے کورسز ہم کراتے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اسکول کے جو بڑے بچے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں سوسائٹی میں جب وہ ارننگ کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے. بالکل صحیح. عابد صاحب, یہ ہنر کی سکھانے کی بات کریں اور ہنر سیکھنے کی بات کریں, اس میں تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جی جی بالکل, اس میں میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ, اور یہ ہمارے آقا کا بھی فرمان ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرے, اور جب یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو یہ تو بڑی پازیٹیو ہوئی ہمارے معاشرے کے لیے کہ ایک بچہ جس کا وقت اگر ارلیئر ضائع ہو گیا تو وہ اس چیز کو ذہن میں ڈال لے کہ جی یہ تو وقت میرا ضائع ہو گیا, تو اب میں کیوں سیکھوں. تو یہ جو پریکٹسز کر رہی ہیں کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, تو یہ تو بہت پازیٹیو چیز ہے. اور پھر آپ جب خود مختار ہو جائیں, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر جائیں, تو یہ تو معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے کتنی خوش آئند بات ہے. بالکل, یہ اس میں میرا خیال ہے یہ ایک ایسے پودے لگا رہی ہیں یہ کہ جو کل کو بہت تناور درخت بن جائیں گے, اور پھر نہ صرف درخت بن جائیں گے بلکہ ایک بڑے جنگل کی شکل اختیار کر جائیں گے, اور پھر اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بالکل ایسا ہاں ہی. جی, وہ بچے جو اپنی اتنی, انہوں نے کہا بہت ایبیلٹی رکھتے تھے, بہت ذہین تھے وہ, جب انہوں نے وہ پریکٹس شروع کی, میں سن رہا تھا آپ کی بات, تو مجھے بڑی اس بات پہ خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنے وہ جو کوالٹی پروڈکٹ والے بچے تھے ان کو انہوں نے پک کیا. بالکل, اور ڈائریکشن دینا بذات خود, دیکھیں نا وہ انٹیلیجنس ہے لیکن وہ ذہانت جو ہے کسی راہ پہ نہیں لگ رہی, تو راہ راست پہ لانا, یہ بھی یہ چیلنج کتنا رہا, مشکل کتنا آسان رہا. جی, شروع میں جب سٹارٹ کیا تو مجھے لگا کہ یہ کافی چیلنجنگ ہے, لیکن ان لوگوں کے شوق سے میرے اندر بھی موٹیویشن بڑھی, اور میرے ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں اس معاملے میں. وہ مجھے فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے رہے شروع میں, لیکن اب میرے ساتھ بہت سے لوگ ایسے جڑ گئے ہیں جو لائک مائنڈیڈ ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ان بچوں میں ٹیلنٹ بھی ہے, اور ان بچوں کے اندر یہ بھی شوق ہے کہ ہم کچھ بنیں. اور اب ہمارے بچے کالجز تک پہنچ چکے ہیں, ہمیں 15 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, اور بچے کالجز میں جب جاتے ہیں تو ان کی اتنی زیادہ فیس ہوتی ہے, وہ بھی ہم لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آگے کنٹینیو رکھیں. اکثر ہوتا ہے کہ وہ کسی میڈ کا بچہ ہے جیسے, تو وہ کہتی ہے باجی اتنی فیس تو میں نہیں دے سکتی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ لوگ جتنی دے سکتے ہیں وہ دے دیں, باقی ہم دے دیں گے, تاکہ بچہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھے. اور میں نے یہ دیکھا ہے, آپ ضرور اس بات میں میری ایڈ کریں گے کہ جب آپ کسی نیکی کا کام کوئی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے, اور کہاں کہاں سے ایسے وسیلے فراہم کر دیتا ہے کہ آپ کو وہ اپنی خواب تک اور منزل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے. تو آپ کو بھی یہی ہوا ہوگا کہ چیلنجز کے ساتھ ساتھ کتنی مدد مل گئی ہوگی. جی الحمدللہ, میرے جو سپورٹرز ہیں وہ ماشاءاللہ میرے لائک مائنڈیڈ جو فیملی فرینڈز وغیرہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں, کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ انٹرنشپ کرتے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ رجسٹرڈ ادارہ ہے تو وہ الحمدللہ ان لوگوں کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جو ان کے کام آتا ہے. تو وہ بچے جب ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ انہیں بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا نگلیکٹڈ ایریا, ہم تو انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ جھگیوں میں رہ رہے ہیں, پتہ نہیں انسان بھی ہیں کہ نہیں. تو جب ان کے کلوز ہوتے ہیں وہ, تو وہ پھر اتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اور اپنی انٹرنشپ کے بعد بھی ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. بالکل صحیح. کبھی جو 15 سال ماشاءاللہ آپ کو ہو گئے ہیں الحمدللہ یہ کام کرتے ہوئے, تو جو بچے کالجز گئے تو اب وہاں کہاں پہ وہ سیٹلڈ ہیں, کوئی ایسی مثال جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ وہ بچے جو پروفیشنلی بھی اکوپ ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ, بچے جو ہے نا وہ کچھ جاب ایکوائر کر لیتے ہیں, کچھ بچے اپنے بزنسز اسٹیبلش کر لیتے ہیں, کیونکہ اگر وہ فرض کریں الیکٹریشین کا بیٹا ہے تو وہ ایک بہتر الیکٹریشین بن سکتا ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے. اسی طرح سے بچے جو فرض کریں کسی میڈ کا بیٹا ہے لیکن وہ اب پڑھ گیا ہے, تو وہ کبھی بھی وہ نہیں چاہے گی کہ میرا بیٹا یہ کام کرے, تو وہ اس کی ایجوکیشن کے حساب سے چھوٹے چھوٹے بزنسز کر لیتے ہیں. جب ہم موبائل ریپیئرنگ کورسز انہیں کراتے ہیں تو وہ موبائل کی شاپ پہ جاب کر لیتے ہیں, کاروبار شروع کر دیتے ہیں, اپنے چھوٹے بزنسز اسٹارٹ کر لیتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ ماشاءاللہ آگے چل رہے ہیں. بالکل صحیح. سب سے بڑا چیلنج اتنے سالوں میں کیا رہا؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کام بہت زیادہ ہے. اب کام کرنا تو ہمارے ٹپس پہ ہے کہ کس طرح اسکول کھولنا ہے, فوراً کھول لیتے ہیں, لیکن کام اتنا زیادہ ہے, 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو 26 اسکول ہم چلا رہے ہیں اس میں کوئی 4000 کے قریب بچے ہیں, تو یہ تو کچھ بھی نہ ہوا نا. کام ہماری طرف سے تو ایفرٹ ہے پوری, لیکن کام ہے کتنا میسو. تو پوری قوم کو اس وقت کھڑے ہونا ہوگا ایجوکیشن کے لیے, کام کرنے کے لیے ہمیں اپنا پوٹینشیل ہر طرح سے لگانا ہوگا. یہ کام بہت زیادہ ہے, 2.5 کروڑ کہنے کی بات ہے, یعنی یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے مستقبل کس کے ہاتھوں میں جانے والا ہے. جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں بڑے ہو کے وہ کیا کریں گے.
अनस्किल्ड और अगर अनएजुकेटेड होंगे तो क्या हाल होने और वाला फिर है। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, खुदा ना खास्ता क्राइम की तरफ भी जा सकते हैं। Definitely. ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन जब होगी तो वो ये सब होगा। एडिक्शन में चले जाते हैं, क्राइम में चले जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा जो चैलेंज है कि काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की, हंगामी सूरत हाल पैदा करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन पे काम किया जाए और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ कि उन्हें स्कूल्स में लाया जाए। और इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड ना किया नहीं, जाए, बिल्कुल ऐसा ही, जो I लोग agree। अफोर्ड करते हैं उन्हें आगे साहिब आना हैसियत। चाहिए और इस काम में हमारे साथ शामिल हों। खुद अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहें, इंडिविजुअल लेवल पे अगर वन पर्सन एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेता है, बिल्कुल। तो आप सोचें कि एजुकेशन रेट कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आबिद साहब। मैं आपसे भी इस हवाले से कि इनफरादी सतह पे भी अगर हम काम करना शुरू कर दें, मैं आप हम सब मिल के इनफरादी सतह पे एक एक बच्चे की भी जिम्मेदारी उठा लें और उसकी पढ़ाई की और तमाम वसाइल की, जितने साहिब हैसियत अफराद हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अगर ये आपको एक शऊर भी दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया, तो मैं समझती हूँ बड़ी पॉजिटिव लेकिन बात ये है। बात मैं इस तरह कोट करूँगा कि कहा जाता है ना कि किसी एक शख्स की जान बचाना ऐसे है जैसे एक इंसानियत को आपने बचा लिया, एक नस्ल को बचा लिया। तो अगर एक बच्चा आज ये तालीम हासिल करता है तो देखें उसकी जो नस्ल चलेगी तो उसके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि तालीम कितनी अच्छी चीज़ है और ये बच्चों को इस तरह फिरना ठीक नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चे आगे नस्ल चलेगी वो एक इस्लाह हो गई। और इस तरह अगर इन्होंने एक नहीं सैकड़ों हज़ारों बच्चों को किया तो सोचिए कि हमारा मुआशरा किस कदर तेज़ी से ये जो है बेहतर हो जाएगा। ये सोच बस बनाने की देर है जो इन्होंने बना दी है। बिल्कुल इस तरह जैसे आप बात करेंगे, हम सोचें हमारे गिरदोनवा में काम करने वाले जैसे झुग्गियों में जो लोग थे, इस तरह जो इमूमन हम जब गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो बच्चे छोटे आते हैं, मांगने आ जाते हैं। तो कई दफ़ा होता है, मैं सवाल खुद करता हूँ उनसे, बेटा आप स्कूल नहीं जाते, तो इस तरह की बात करें, उन्हें मोटिवेट करें, कहने से भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उनको एक एहसास पता होता है कि ये मुझे कहा, बल्कि उनकी हेल्प करें, अगर वो इसमें जा सकते हैं, डीपली जाएं, उनकी हेल्प करें। वो वही बच्चे होते हैं जो वहाँ आके इस तरह वो लोगों से मांग रहे होते हैं, तो फिर वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। ऐसा ही है ये। अच्छा, इन्होंने जिस तरह बात की, हम इशारों में भी देखते हैं, सिग्नल्स पे भी देखते हैं जो बच्चे, तो वहाँ से भी आप बच्चों को ऑब्वियसली रीच आउट कर। बहुत बच्चे जो ऐसे भीख भी मांगते थे पहले, और फिर हमें उन्हें छुड़ाना पड़ता था, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाके हमें छुड़वा के लेके आना पड़ता था कि नहीं ये बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं और गलती से ऐसा हो गया। और वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता भीख से भी निकल आते हैं। सही। क्योंकि वो फिर एक दूसरे को शर्मिंदा करते हैं कि तुम भीख मांग रहे थे, वो कहते हैं नहीं 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 मैं तो चीज़ लेने गया था। इस तरह से वो भीख से भी निकल आते हैं। लेकिन उनके वालिदैन कितना, क्योंकि ये भी एक है कि जी महीने का हमारा बच्चा इतना कमा लेता है, ये भी होता है ना कि जी एक सर्टन अमाउंट, तो पढ़ लिख के क्या पहले नौकरी करेंगे, वो तो कमा भी नहीं इतना सकेगा, इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा। ऑब्वियसली उनकी अपनी स्कूल ऑफ थॉट है, तो वो फिर कैसे आप चेंज माइंड सेट करती हैं? जी, माइंड सेट चेंज करना ये बड़ा लॉन्ग टर्म एक काम है। हम उनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं। मान जाते हैं, कहीं जी, नहीं वो भी मानते हैं, होंगे। बिल्कुल मानते हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम लोग अच्छा काम करें, बच्चे पढ़ें और तरक्की करें, और उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है। लेकिन भूख और अफलास और एक माइंडसेट ऐसा होता है कि जो जहालत है, मैं समझती हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब उन लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है, तो वो वाकई उस माइंडसेट से निकलते हैं और कहते हैं हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मांगें। और ये कांस्टेंट हमारा एक सेशन जो है उन पेरेंट्स के साथ भी चलता रहता है और उन बच्चों के साथ भी चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको हम ये इस तरह के बैगरी और इस तरह की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम निकाल लेते हैं। अच्छा, जो घरों में बच्चे काम करते हैं, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ, और मैं अक्सर औक़ात मेरा ज़िंदगी का एक असूल है, मुझे नहीं पता सही बात है या गलत बात है, दूसरों के मामलात में मैं नहीं बोलती हूँ। अक्सर औक़ात जो हालात होते हैं किसी के घर के क्या होंगे, लेकिन मैंने सड़क पे जिस तरीके से बड़े बड़े घरों के लोगों को देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को मुलाजिम बना लेते हैं, और वो बच्चे खुद अभी अपने जोगे नहीं होते हैं और वो उनके बच्चों के स्कूल बैग्स उठा रहे होते हैं, तो रूह कांप उठती है। तो ये जो बच्चे हैं जो एक्सप्लॉइट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ होते हैं, उनके हवाले से भी आप काम कर रही हैं कि नहीं? जी, पेरेंट्स को जो देखिए, एजुकेटेड जिन लोगों को हम इस तरह की बातें बता रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे घर में अगर कोई ऐसा बच्चा होगा तो हम उसे पढ़ाएंगे भी। हमारे बहुत सी इस तरह के जानने वाले भी हैं जिनके घर में बच्चे कोई मुलाजिम भी है ना, वो उनको पढ़ने का भी टाइम देते हैं और पढ़ाते भी हैं, बाज़ खुद भी पढ़ा रहे होते हैं।
تو یہ چیز بھی اگر ڈیولپ ہو جائے, اگر آپ کو ہیلپر کوئی گھر میں رکھنا بھی پڑ گیا اس طرح کے بچے کو, تو آپ اس کی تعلیم کو نہ سفر ہونے دیں, اس کی تعلیم کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں. کوئی آپ ایسا ٹیچر رکھوا دیں یا خود ٹائم دے دیں یا گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا وہ ڈیولپ ہوتا رہے, تو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہے. بالکل تو صحیح. اس کی تعلیم کا سلسلہ نہ روکیں. اور ان میں جستجو زیادہ ہوتی ہے پڑھنے کی, اور وہ پک اپ بھی جلدی کرتے ہیں. یہ بچے انٹیلیجنٹ زیادہ ہیں, شارپ ماشاءاللہ زیادہ ہیں, سو پک اپ کرنا بھی ان کو آتا ہے زیادہ. بالکل, اسٹریٹ وزڈم ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور انٹیلیجنٹ بے انتہا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, جب اویئرنیس سیشن جو ہیں وہ صرف پیرنٹس کے, ان بچوں کے پیرنٹس کے نہیں, بلکہ اگر وہ انہیں کہیں جاب ملی ہوئی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ 3 گھنٹے کی کلاس کے لیے ان کو بھیج دیں. کوئی ورک شاپ پہ کام کرتا ہے تو وہ ہم ریکویسٹ کر کے ان کی کوئی کلاس جو ہے نا ان کی مینیج کروا دیتے ہیں, اور ایڈلٹ لٹریسی کا کورس ان کو کرا دیتے ہیں تاکہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیں اور بہتر طور پہ کام کر سکیں. بالکل. اور کئی گھروں میں یہ بڑی اچھی بات ہے, جو اچھی باتیں ہوں خواتین و حضرات ان کو ضرور کوٹ کرنا چاہیے. عابد صاحب, کئی گھروں میں نے یہ دیکھا ہے اور بڑی خوش آئین بات ہے الحمدللہ کہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل یہ بچے بھی کرتے ہیں کہ قاری صاحب آ رہے ہیں یا کوئی قاریاں آ رہی ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی انہی بچوں کو بٹھا کے, تو یہ تو ایک بڑا نیکی کا کام ہے. نیکی کا کام ہے. اور میں میڈم آپ کے اس عمل میں ایک اور چیز کی ایڈیشن ہو سکتا ہے آپ نے کی ہو, شاید میرے مائنڈ میں اس وقت آئی, کہ وہ بچے جو اب گریجویشن کر چکے, اب پریکٹیکل لائف میں آئے, ممکن ہے کہ وہ پریکٹیکل لائف میں موبائل ٹھیک کر کے آئے ہوں یا کچھ بھی انہیں کورسز کرائے ہوں. جب وہ ارننگ کرتے ہیں نا, تو آپ ان کے دماغ میں یہ ڈالنا شروع کریں کہ اس ارننگ میں سے ایک حصہ صدقہ خیرات بھی نکالنا شروع کر دیں. بالکل صحیح. تو اس سے کیا ہے کہ ان کو وہ دینے کی عادت پڑ جائے گی. لینے سے آج وہ جب دینے پہ آئیں گے تو وہ کرائٹیریا ہی بدل جائے گا. بالکل, یہ ضرور ایڈ کرائیں اس کو. جی بالکل, ہم لوگ اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں آپ ڈور آف اویئرنیس سے فائدہ لے رہے ہیں, تو کل جب آپ لوگ اس قابل ہوں گے کہ آپ ارن کر رہے ہوں گے اور پڑھ لکھ کے کسی مقام پہ پہنچیں گے, تو آپ نے ان بچوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ان کی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور اس کو ہم کہتے بھی رہتے ہیں, لیکن ان کو یہ پہلے سے یہ فیلنگ ہے کہ ہمارا ڈور آف اویئرنیس ہمارا ہے, ہم نے اس کے اندر اپنے اور جو آنے والے بچے ہیں ان کو بھی پڑھانا ہے. تو یہ چیزیں بالکل پے بیک کرنا جو ہے سوسائٹی کو, یہ ڈیفینیٹلی ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ہے. بالکل. اور خواتین و حضرات, یہ اپنے ذات میں سے میں کا لفظ نکال دیجئے, کیونکہ آپ خدا کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. سو میرا رب, میرا پروردگار جتنے لوگوں کو صاحب حیثیت بناتا ہے, اور ان لوگوں میں یہ ظرف اور جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ معاشرے میں پے بیک بھی کریں. آپ معاشرے کی بحالی, معاشرے کی مضبوطی اور معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کا وہ جذبہ رکھیں. چاہے ایک بچے کی ہی ذمہ داری اٹھا لیں, یقین جانیں کوئی دنیا میں شوق سے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ایک سطحی سی مثال دوں گی کہ میں نے اگر عابد صاحب سے یا ان سے ٹیشو بھی مانگنا ہوگا نا یا فون, تو میں 6 دفعہ پوچھوں گی کہ اگر کائنڈلی ذرا آپ مجھے اپنا فون دے دیں, اور میں کتنی دفعہ شکریہ ادا کروں گی. تو سوچئے کہ وہ شخص کتنا مجبور پیسے مانگنے کے لیے, چند 100 یا 150 یا 200 روپے لے کے وہ اپنے ایک وقت کی, 2 وقت کی نہیں, ایک وقت کی روٹی پورا کرتا ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کے بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں گے تو میرا رب, میرا پروردگار کتنا آپ سے خوش ہوگا. اس کے بات کے بارے میں ضرور سوچئے گا, اور کیا ہی بات ہو کہ ہم اپنی زندگی میں عمل کر لیں, اور کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اگر اور زیادہ احساس پیدا ہو جائے گا تو ہمارے معاشرے کا ہی بھلا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دیں. آمین سم آمین. عابد صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے سر, کیا پیش کرنے کی سعادت ہے؟ محرم کے ایام چل رہے ہیں, تو میں منقبت مولا حسین کی جو ہے وہ اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی پلیز. میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے, کیا بتاؤں کیا حسین ہے, خدا کے دین کا نا خدا, خدا کے دین کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے, کرم کی انتہا حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے. اور کرے جو کوئی ہمسری, کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا,
نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، اور کیا حسین ہے۔ شعر سنیے کہ جب ان سے لو لگ جاتی ہے تو بات کیسے بنتی ہے کہ دعاؤں میں رداؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا اور بہشت کی راہ کا راستہ انہیں بنائے گا، نواستے میں جوڑ ہے، نواستے میں جوڑ ہے، ناراستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ہاں ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، اور جگہ جگہ ہے جلوہ گر، طلوع میں غروب میں ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال میں جنوب میں، بتا یزیدیت بتا، بتا یزیدیت بتا، کہاں چھپے گا سر تیرا، کہ ہر جگہ کھڑا حسین ہے، کہ ہر جگہ کھڑا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، اور فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ جی خواتین وزات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کرانے سے پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم کا جو مقدس مہینہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج 7 محرم ہے، اور محرم کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں ہمت، شجاعت، بہادری، سچ اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا پیغام، اور صرف ہم سب کے لیے نہیں، تمام کی تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام اور درس دیتا ہے۔
اور اس مقدس مہینے میں ہم ان تمام کی تمام قربانیاں جو شہدائے کربلا نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے دیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے۔ یہ جو خصوصی نشست ہے، اور نہایت احترام کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بات ضرور واضح کروں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں یہ جو نشست ہے اس کا حصہ رہوں گی، کیونکہ یہ میرا بڑا اسٹرانگ ماننا ہے کہ سیکھنے اور سکھانے والے میں ایک فرق ہونا چاہیے۔ سو میرے جو سامنے معزز مہمان ہیں وہ تمام کے تمام وہ استاد ہیں جو ہمیں سکھانے والوں میں سے ہیں۔ سو میری جو پہلی مہمان شخصیت ہیں کوکب شہزاد صاحبہ ہیں، ان کی 9 سے 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جو خاص نشریات ہوتی ہیں ان کا ہمیشہ حصہ رہی ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم آپ۔ السلام علیکم۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ میرے سامنے موجود ہیں جی پروفیسر سلیم اللہ اویسی صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں، لیکچرار بھی ہیں، بہت سی اسلامک بکس بھی لکھ چکے ہیں اور معارف اولیاء داتا دربار کمپلیکس کے ایگزیکٹو آفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کا پہلے بھی حصہ رہے ہیں عابد رؤف قادری صاحب ہیں، مشہور نعت خواں ہیں، سو ان کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپا سب سے پہلے بات کرتے ہوئے محرم کے مقدس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بات کریں، اور پھر یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندس، جیسے کہ آپ نے کہا کہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اگر ہم پیچھے جائیں تو وہ جو عرب لوگوں کے ممنوع مہینے ہوتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا مار کٹائی نہیں ہوگی، کیونکہ عرب کلچر سے آپ واقف اگر ہوں تو ان کے اندر قبائلوں کی آپس میں بہت زیادہ رنجش ہوتی تھی اور بدلہ انتقام چلتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا کے اندر، تو اسلام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ محرم، صفر، ذیقعد، ذی الحج، اور یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرام ہیں۔ ان مہینوں کے اندر لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، قتل و خون خواری نہیں کریں گے۔ تو یہ محترم مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت اس کی نازل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ محرم کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو امت مسلمہ ایک انتشار سے گزری اور ایک پریشانی سے گزری، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک مہینہ تھا، اچھا مہینہ تھا، لیکن افسوس یہ کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے ہماری امت جو ہے اس مہینے کے آغاز میں افسردہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں، اس پس منظر کو بھی ذرا دیکھیں کہ امام حسین کا کردار کتنا اونچا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جب میرا آپ کے ساتھ جب عید الاضحیٰ کا پروگرام ہو رہا تھا تو میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کل ان صلاتی و نسکی و مواتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میری نماز، ہر چیز پروردگار کے لیے ہے۔ تو یہ ہماری رب سے کمٹمنٹ ہے۔ اب ہم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں گے، اور جہاد کا مطلب کیا ہے کہ اگر زمین کے اندر کوئی انسان فتنہ برپا کرتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے، تو جو مسلم میجورٹی ہوگی وہ ان کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ تو حضرت امام حسین کے بارے میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ان کو کربلا کے لوگوں نے خط لکھے، تقریباً 18,000 لوگوں نے یہ خط لکھا کہ یہاں پر بہت خون ریزی ہونے کا امکان ہے، لڑائی جھگڑا ہونے کا امکان ہے۔ تو ان کے بلانے پر حضرت امام حسین اپنے خاندان والوں کو لے کر گئے، تاکہ اگر وہاں پر کوئی چیز اسلام کے مطابق نہیں ہو رہی تو وہ جو حکمران وقت ہے اس کو اس چیز کے اوپر قائل کر سکے۔ تو میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے یہ استدعا ضرور کرتی ہوں کہ دیکھیے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر خدا نے یہ کہا ہے کہ امن کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہ یاد دہانی بار بار آتی ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ جیسے امام حسین نے اپنی جان دی آپ کی راہ میں اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے، تو ہم لوگ بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پروردگار تو ہمیں اس بات کی توفیق دینا کہ ہم تیرے بندے بن کر رہیں اور جو تیرے پیارے ہیں ان کے فالوورز بن کے۔ آمین آمین۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ دور جاہلیت کے اندر جیسا کہ میری بہن نے بات کی ہے، یہ 4 مہینے تھے ایکچولی، جو 3 تھے وہ سیکوینس کے اندر تھے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب تھا جو ایک علیحدہ تھا. اور چونکہ ان کا تھا ایک جنگ و جدل کا سلسلہ، تو اس میں وہ بریک کرتے تھے، اور خاص طور پر یہ جو 3 مہینے تھے، حج کا جو سلسلہ تھا وہ سنت ابراہیمی کے طور پر ان کے اندر مسلسل جاری تھا. تو ایک تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو دور دراز سے قافلے آتے ہیں جاتے ہیں ان کو امن مہیا کیا جائے، اور عمومی طور پر بھی وہ اس میں جو لڑائی کی جو ان کی سلسلے ہوتے تھے، تو اس میں یہ تھوڑا نئے سرے سے تیاری اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے نقصانات ان کو ریکور کرنا، تو یہ اس لیے انہوں نے اس کو بریک کیا ہوا تھا. بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلامی سال کا اسلامی کیلنڈر جو ہے، جو قمری تقویم کے ساتھ ہے، چاند کی تقویم کے ساتھ ہے، یہ ایک آئیڈینٹی ہے ہمارے دین کی. صحیح. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کچھ چیزوں میں ایک امتیاز بخشا، تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی طاقت عطا کی، خاص طور پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جبکہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کا رقبہ تقریباً 22.5 سے 25 لاکھ مربع میل تک ہو گیا تھا، ایکسٹینڈ ہو گئی تھی. تو اس وقت پھر یہ خیال پیدا ہوا، اور اس کی سپر پاورز بھی مسلمانوں کے پاس آ چکی تھیں، کہ مسلمانوں کی بھی ایک اپنی تقویم ہونی چاہیے، کہ ان کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. تو آپ نے پھر اس کو ایک تو ہجرت سے اس کا آغاز کیا، کہ ہجری جب ہجرت کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اور ایک بہت بڑا انقلاب تھا، تو وہاں سے اس کو شروع کیا، اور محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا گیا. محرم کی عمومی طور پر تو یہی اہمیت ہے اور یہی اس کا ایک پس منظر ہے، لیکن اس میں یہ جو دن ہے عاشورہ کا دن، اس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے. صحیح. اور احادیث مقدسہ کے اندر یہ ہمارے ناظرین کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوگا کہ جن تک یہ بات پہلے سے نہیں پہنچ سکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخ انسانی میں ہمیشہ ایک محترم دن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے احادیث پاک کے اندر آیا کہ جب زمین اور آسمان بنائے ہیں تو اسی دن کا انتخاب کیا گیا. صحیح. یعنی یہ ایک آغاز تھا، نقطہ آغاز تھا. پھر اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، پھر ان کو زمین پر بھیجا جانا ہے، حضرت نوح کا طوفان جو ہے اس کا ختم ہونا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ کا ٹھنڈا ہونا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے جس دن بچایا وہ بھی یہی دن تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہوا آسمانوں پر اٹھایا وہ یہ دن تھا، اور حتیٰ کہ یہ کہ قیامت بھی اس روایت کے مطابق اسی دن کے اندر قائم ہوگی. اب یہ ہمارا ماضی بھی اس کے ساتھ جڑا ہے، تاریخ انسانی کا، صرف مسلمانوں کی نہیں، انسانی تاریخ، بالکل صحیح، پوری جو ہیومن ہسٹری ہے، بالکل صحیح، ماضی بھی اس سے جڑا ہے اور مستقبل بھی اس سے جڑا ہے. شاید یہ دن اتنا لوگوں کے ذہنوں میں واضح نہ رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا قیامت تک کے لیے اس کو ایک خاص حوالہ عطا کر دیا، اور وہ ہے نواسہ رسول کی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت جو ہے میدان کربلا کے اندر. تو اس نے اس دن کو امر کر دیا، اس کی حیثیت کو، اس کی اہمیت کو، جو کہ تاریخ کے اندر تو مسلمہ تھی لیکن شاید لوگوں کے سامنے اس طرح اجاگر نہ ہوتی. تو ایک تو یعنی یہ ان کی جو قربانی تھی اس نے اس کو ایک لازوال دن بنا دیا. صحیح. جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پورا دین ہے، اگر آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھیں، میں قرآن پاک کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، شریعت کی جو اسپرٹ کو دیکھیں، جو ٹارگٹ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کا اور انسانوں کی تخلیق کا مقرر کیا ہے، وہ یہ مقرر کیا ہے کہ اس سرزمین پر، اس دنیا میں جہاں انسان بستے ہیں، یہاں پر اللہ کی اطاعت اور بندگی ہونی چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اور یہی انسان کی جد و جہد کا آخری اور حتمی معیار ہے. صحیح. تو نواسہ رسول کے سامنے ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا، جنہوں نے آگوش نبوت میں پرورش پائی اور وہ زبان نبوت سے انہیں وہ سارا فیض براہ راست نصیب ہوا. تو ان سے بڑھ کر، جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختے، کہ ہم نے قرآن تو سیکھا ہی امام علی مقام سے ہے. تو وہ اس بات کو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا. تو جب یہ چیز ان کے سامنے آئی کہ جو ایک زمین پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، اس کا اقتدار اعلیٰ، اس کی جو ایبسلیوٹ سوورنٹی ہے، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو ان کے سامنے اور کوئی رستہ نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اور پھر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے
اس کو امر کر دیا اور قیامت تک کے لیے انسانیت کو بتا دیا کہ تمہارے سامنے اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. بالکل صحیح. یہ جو ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی حق اور سچ کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بالکل صحیح. کہ اللہ کی حاکمیت, اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام. اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ابھی میری بہن نے پڑھی بھی ہے, تو اس میں لکھا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین ہیں, تو اس جگہ پر پہنچ کر زمانہ طالب علمی میں جب میں نے غور کیا تو انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ لیعبدون اے لیطیعون. تو میرے مائنڈ کے اندر آیا کہ عبادت تو ایک واضح لفظ ہے, تو آپ اس کا یہ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ یہ لیعبدون کا مطلب ہے لیطیعون, کہ وہ اطاعت کریں, تو آپ اس طرف کیوں گئے ہیں؟ تو یہ بات پھر وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آئی کہ عبادت نقطہ آغاز ہے اور اس کا حتمی اور آخری جو سٹیج اور منزل ہے وہ وہی ہے کہ اللہ کی کامل اطاعت اور بندگی, اور عبادت بھی اس کا اختیار ہے. بالکل صحیح. امام علی مقام 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں موجود تھے, اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگ سارے احرام باندھ کے مینا میں جا رہے تھے. صحیح. اور آپ مینا میں نہیں گئے ہیں, آپ نے کوفہ کی طرف سفر کیا ہے, جو لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا حج, تمہاری نمازیں بھی تب سلامت رہ سکتی ہیں جب اس زمین پر اللہ کا دین اور اس کا نظام جو ہے وہ نافذ ہوگا. بالکل صحیح. جی عابد صاحب. سر جی, اس میں جو فیض صاحب اتنا اچھا خوبصورت طریقے سے اس کو بیان فرما رہے تھے, تو جو میں سوچا کرتا ہوں وہ یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس پورے واقعے سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ کربلا سے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ایک صبر کا لیسن ملتا ہے کہ یہ ہم عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں اور باتیں ہم اس طرح جو اس وقت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے, میں سڑک پہ ہی ہوں چاہے, تو میری بے صبری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ مجھے سب کچھ بھول جاتا اس ٹائم. تو اس پورے واقعے سے جو ہمیں چیز ملتی ہے کہ امام پاک نے جس طرح سے صبر کیا, چھوٹے چھوٹے بچوں نے صبر کیا, اور جو تلقین ہمیں کی کہ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیں. گو کہ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ سارا ہوا تو دین کی سلامتی کے لیے, لیکن اس سلامتی کے اندر لیسن بھی تھا کہ مسلمانوں کے لیے صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. میدان کربلا میں, واقعہ کربلا میں جو خواتین کا بڑا اہم کردار رہا, حضرت بی بی زینب کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ اس میں تفصیل پہ گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے, اسلام جو دین ہمیں دیتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, آپ کی بیٹیوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ دین کی تعلیم دیں اور اللہ کے دین کا چرچا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے تو خاص طور پر کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو, ٹک کے رہو. لیکن جس وقت کوئی مشکل پیش آتی تھی عرب کلچر کے اندر, جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں, بلکہ آج کی خاتون سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو وہ خواتین زیادہ ولنگ تھیں اللہ کے راہ میں کام کرنے کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی غزوات گزری ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے, اور یہی کلچر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں آیا, اور وہ لوگ بھی جہاں جاتے تھے خواتین کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے, اور ان کے لیے کھانا بنانے, تیر اٹھانے, تلواریں اٹھانے کے علاوہ عرب کلچر کے اندر ایک بڑی بات تھی کہ وہ شاعری کرتی تھیں. وہ خواتین شاعری کرتی تھیں, جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے گھر کی ازواج تھیں, یہ ان کے اندر خاص بات تھی کہ اپنے جو فوجی ہوتے تھے, اپنے جو سپاہی ہوتے تھے, ان میں تھرل پیدا کرتی تھی. اگر ہم دوسرے واقعات کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ پیچھے سے پوئٹری کرتی تھی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ صبر, استقامت, اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو صبر اور استقامت اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کی تعلیم و تربیت ہمیں نظر آتا ہے کہ اس مارکے کے اندر صرف خواتین, مردوں کا رول نہیں تھا بلکہ ان کے برابر خواتین کا بھی رول تھا. اور آج وہ خواتین ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنی ہیں, اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی فالو کریں, ان کو پہلے. بالکل صحیح. سر آپ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے خواتین کے کردار کے حوالے سے دیکھیں, اس میں جو ایک ان کا ایک مجموعی کردار تھا وہ تو تھا ہی اپنی جگہ, اور اس کی بڑی اچھی تفصیل جو ہے وہ ہماری بہن نے ذکر کی ہے. مجھے اس وقت ایک خاص واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب یزید کے دربار میں یہ کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا,
اور اس کو جو ہے وہ ہماری تاریخ کی مستند کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. البدایہ والنہایہ میں جو ہمارا سب سے مستند سورس کہا جاتا ہے تاریخ کا، جس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت زینب جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں. جی جی. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جتنا وہ ایک رول ہے، یعنی وہ جنگ کے اندر تو تھا ہی، لیکن جنگ کے بعد اتنے بڑی چیزوں کو فیس کرنا، وہ صدمہ بھی اور ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر خاندان کو سنبھالنا، پھر وہ سارے وہ جو ظالم لوگ تھے ان کو فیس کرنا، ان کے سامنے جانا. تو وہاں ایک واقعہ ہے بڑا خوبصورت، اور اس میں عظمت بھی ہے اہل بیت کی، کہ جب وہ وہاں پہنچی ہیں یزید کے دربار میں، تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہاں جب وہ انٹر ہوئی ہیں تو اس وقت قریب سے کوئی باجے وغیرہ بج رہے تھے، کوئی ساز وغیرہ بج رہے تھے، کوئی فنکشن تھا. تو یزید جو ہے وہ اس وقت اپنے طاقت کے نشے میں چور تھا. تو اس بدبخت نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ جرت اور بہادری کا جو ہمیں مطلب ایک بڑا دو ٹوک قسم کا معاملہ نظر آتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ میری فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. تو اب وہ اس وقت وہ حکومت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، سب کچھ تھا، اور بظاہر وہ سمجھ رہا تھا کہ جی میں تو کامیاب بھی ہو گیا ہوں. تو آپ نے اس کی یہ بڑھ سنی اور خاموش رہیں. تو تھوڑی دیر گزری، قریب کی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی، اور جب وہ مؤذن پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ پر، تو آپ نے کہا کہ وہ بدبخت یہ سن لے، وہ جو باجے تھے وہ تیری فتح کا اعلان ہو رہا تھا، یہ ہمارے گھرانے کی عظمتوں کا اعلان. سبحان اللہ. اور وہ ختم ہو جائے گا اور یہ جاری رہے گا. سبحان اللہ. تو آج ہم اس سچائی کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بات کتنے دبنگ انداز میں اس ظالم حکمران کے سامنے، جو اس وقت بظاہر وہ اپنی آپ جیت بھی محسوس کر رہا تھا، تو اس کے سامنے کہنا، اس سے بڑی بہادری اور جرت اور ہمت جو ہے وہ ان پاکیزہ خواتین کی کیا اس کی مثال دی جا سکتی. بالکل صحیح. خواتین حضرات، ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی. جی خواتین حضرات، خوش آمدید. ہم آپ کو کہتے ہیں، ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب میرے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا، اور الفاظ نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات یا ہماری کیا حیثیت کچھ کہنے کی، نواسۂ رسول کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا ایک رشتہ رہا، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے. جی میں اس میں سب سے بڑی گواہی تو خود جس ہستی کی بات ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کی، اور زبان رسالت سے جو گواہی ہمیں ملتی ہے اس تعلق کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الحسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. تو اس سے بڑا اس تعلق کو کیا بیان کیا جا سکتا ہے. اگر ہم آپ کی ظاہری بات ہے کہ تعلق جو ہوتا ہے وہ الفاظ سے یا صرف وہ جملوں سے تو نہیں ثابت کیا جا سکتا، وہ کردار سے ثابت ہوتا ہے. تو جو ہمیں نواسۂ رسول کا کردار نظر آ رہا ہے وہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ وہ تعلق اتنا مضبوط تھا کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی اس کمٹمنٹ سے، اس وابستگی سے کبھی پیچھے نہیں ہوئے، اور آپ نے اس کو فرض عین جانا اپنے لیے کہ میں نے اپنے نانا کے اس مشن کو آگے لے کے جانا ہے اور آگے اس کو بڑھانا ہے. اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروع سے ہی مطلب ان کو گٹھی بھی دی، اپنی گود میں بھی بٹھایا. اور یہ بات بھی ہمیں صرف آپ کی ذات گرامی کے بارے میں ملتی ہے. یہ ایک واقعہ بھی میں کوڈ کر رہا ہوں، اور واقعات سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا کی دلیل اور ثبوت مل جاتا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے احادیث کی مستند کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر اور بھی بزرگوں نے بھی، داتا صاحب نے کشف المعجوب میں بھی ذکر کیا اس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ میں گلی کے اندر باہر، اور یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ عام طور پر دادا دادی نانا نانی بچوں سے کھیلتے ہیں گھر کے اندر، اور وہ ساری ان سے لاڈ پیار کرتے ہیں، اپنے کندھوں پر بھی بٹھاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ منورہ میں باہر، گھر سے باہر گلی میں تشریف لا رہے ہیں، اور سامنے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں. تو وہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے نواسے کو اپنے کندھوں پر سوار کروایا ہوا ہے، تو یہ بڑی دور کی ایک پیغام اور باتیں تھی ساری اس وقت.
تو آپ نے فوری طور پر تعریف کی اور یہ کہا کہ نعم الجمل جملوں کا یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ جو ہے، ابو عبداللہ یہ کنیت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اے امام حسین، اے امام علی مقام، آپ کی سواری کتنی عمدہ ہے، نعم الجمل سبحان جمل. اللہ سبحان اللہ. تو فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الراکب یا عمر، عمر یہ دیکھو سوار بھی کتنا عمدہ ہے. سبحان اللہ. تو اس سے بڑی اس تعلق کی نشاندہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو زبان رسالت نے جو گواہی دی امام علی مقام نے اس کو سچ کر کے دکھایا اپنی پوری حیات طیبہ میں، اور خصوصاً میدان کربلا کے اندر. وہ جو آپ نے اتنی عظیم الشان قربانی دی اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی ہے، تو اس سے بڑی ہمیں گواہی نہیں مل سکتی اس تعلق مع رسول کی. بالکل. اب وہ جو تعلق مع رسول ہے وہ آج کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے لیے. بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال، 3 خصلتیں اپنی اولاد میں ضرور پیدا کرو. محبت القرآن، ان کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا کرو. محبتی، اپنی اولاد کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو. وہ محبت و آل بیتی، اور اپنی اولاد کے دلوں میں میرے آل بیت کی محبت پیدا کرو، کیونکہ آل بیت منارہ نور ہیں. آج کاش ہمارے ہر مسلمان نوجوان کے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ وہ آپ کو اگر بنا لیں تو آج ان کی زندگیاں بھی سنور جائیں گی، اور یہ پوری سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے اس میں ایک انقلاب آ جائے گا. یہ ہمارے لیے سبب. بالکل صحیح. جی ہاں، بڑی خوبصورت مولانا صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں ہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ بیٹا کوئی نہیں تھا تو اس لیے وہ محبت بھی ان امام حسن اور امام حسین میں سرایت کر گئی ان کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. سندر صاحب، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور میں یہ ایک واقعہ بیان کرنے لگی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کھاتے تھے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اپنے ان بچوں کو کھلاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین چھوٹے چھوٹے تھے. ان کو دیکھا کہ وہ میری طرف آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر جا کے وہ دونوں کو اپنے پاس لے کر آئے اور ان کو بٹھایا. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محبوب تھے ہی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں. جی. آپ نے کبھی اس کے ترجمے پہ غور کیا؟ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں پر اپنی سلامتی کر جس طرح کہ تو نے ابراہیم اور اس کی اولاد پر کیا. پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم. تو یہ نواسیوں کی جو چاہت اور محبت ہے ان کو ابدی کامیابی میں بھی بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے کہ آپ درود، اور ہم لوگوں کو بڑی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگو، اے مومن لوگو، تم بھی درود پڑھا کرو. تو درود ابراہیمی کی بڑی اہمیت ہے ہماری نماز، ہماری. بالکل. اچھا، ایک بات میں چلتے چلتے پروگرام میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہم اللہ کے رنگ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں کیسے رنگے جائیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنے مسکنسیپشن ہمارے دین کے بارے میں ہے، اتنے مسکنسیپشن ہے کہ باہر کے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کسی ایشو کا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اسلام کیسے. تو میں اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے مردوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دنیا کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کتنی سٹرگل کرتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے. میرے بہن بھائیوں، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. اور ابھی یہ جو ہماری ایک آیت زیر بحث رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق جو ہے وہ عبادت کے لیے کی ہے، تو عبادت کریں گے، نیک اعمال کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بچوں کے راستے پر، ان نواسۂ رسول کے راستے پر چلیں گے تو تب ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. صرف دنیا کی کامیابی ہمارے کام نہیں آنی، آخرت کی کامیابی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ کیا ہدایت ہے؟ اللہ کی کتاب سے. جب آپ جس طرح اپنے 3 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو اسکول لے جاتے ہیں، حالانکہ اسکول کا مطلب بھی اس کو نہیں پتہ ہوتا، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کو اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. صحیح.
सुंदस, मैं एक छोटी सी बात का रेफरेंस देती हूँ कि हमारी मस्जिदों के अंदर लोगों को बड़ा है कि जी हमारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान बने जी। तो 2-3 हाफ़िज़ कुरान से मेरी बात हुई, बच्चों से 15-16 साल के बच्चे। मैंने उनसे कहा कि सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है आपको जी? तो उन तीनों ने कहा नहीं हमें सूरह, हालांकि सूरह फातिहा के बारे में कहा जाता है नमाज ही नहीं जब तक आप सूरह फातिहा ना पढ़ें, और सूरह फातिहा नमाज के अंदर लाजमी पढ़ी जाएगी। और अगर आपको उसका तर्जुमा ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि सूरह फातिहा का मफहूम क्या है, तो आप नमाज का हक कैसे सही। तो तर्जुमे का भी खास एहतमाम करना चाहिए और बच्चों को बिल्कुल सिखाना चाहिए और बताना चाहिए, और समझा के। कैरेक्टर बिल्डिंग में ये एक अहम रोल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करते हुए अनम, आपका शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुदा हाफ़िज़ कहेंगे, लेकिन जाने से पहले सर जी, जो इतनी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की और इसी के कुछ मज़मून हैं जो मैं शायरी में, जो शायर हजरात जो होते हैं वो एक मज़मून बयान कर देते हैं किसी एक शेर में, तो वो सारा कुछ मैं कोशिश करूँगा कि इस कलाम में बयान हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। दीन सरकार को बचाना था, दीन सरकार को बचाना था, करबला तो फकत बहाना था, करबला तो फकत बहाना था, दीन सरकार को बचाना था। जिब्रील अमी का जिनके घर, जिब्रील अमी का जिनके घर रहमतें लेके आना जाना था, रहमतें लेके आना जाना था, ज़ीनते दोश मुस्तफ़ा पे सलाम, ज़ीनते दोश मुस्तफ़ा पे सलाम, क्या हसी वो तेरा ज़माना था, क्या हसी वो तेरा ज़माना था, करबला तो फकत बहाना था, दीन सरकार को बचाना था। फातिमा जिनकी माँ, अली बाबा, फातिमा जिनकी माँ, अली बाबा, मालिके दो जहान नाना था, मालिके दो
जहान नाना था, ऐसा सजदा था इसलिए भी किया, ऐसा सजदा था इसलिए भी किया, सारी उम्मत को बख्शवाना था। करबला